حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ حضور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل للہ ندًا، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وہو خلقک، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے تخلیق کیا اور تو اس کا شریک بنا کے بیٹھ جائے، کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو راوی نے عرض کی کل تو ثم ایو، حضور پھر اس کے بعد؟ تو آقا کریم نے فرمایا ثم ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، تو بچے کو اس لیے قتل کر دے کہ یہ کس طرح میں اس کو پال سکوں گا، بچے کو ضائع کر دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے۔ تیسری بات حضور نے فرمایا ان تزانی بحلیلۃ جارک، آپ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ بدکاری کریں تو یہ بڑے گناہوں میں سے۔ ہمسایہ ماں جائے کی طرح ہوتا ہے، اس کی دیوار سانجھی ہوتی ہے، اس کی عزت سانجھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص طاق میں رہے اور ہمسایوں کے گھر گھس کے ان کی آبرو ریزی کر دے تو یہ تین بڑے گناہ جو ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ لا احد اغیر من اللہ عز وجل، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اللہ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ اس نے بے حیائی کو چاہے وہ پوشیدہ طور پہ کی جائے یا اعلانیہ طور پہ کی جائے اس کو پسند نہیں کیا، اور اس سے اس نے منع کر دیا اور لوگوں کو روک دیا، حرام قرار دے دیا، اس لیے کہ وہ خود غیرت مند ہے۔ غیرت مند مالک غیرت کا سبق دیتا ہے اپنی مخلوق کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش کام کے قریب نہ جانا، وہ اعلانیہ طور پہ کرو یا وہ مخفی طور پہ کرو۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جو بدکاری ہے وہ مخفی فحش ہے، اور شراب نوشی یہ اعلانیہ فحش ہے۔ شراب نوش جو ہے وہ چھپ نہیں سکتا، بدکار بعض اوقات ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو بدکار ہے وہ دنیا کے اوپر رسوا ضرور ہوتا ہے، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مصیبتیں مسلط کر دی جاتی ہیں، اور اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک لوگوں کی دعاؤں سے اس کا حصہ نکال لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ایک مدت کے لیے چھپ جاتا ہے۔ لیکن شرابی اپنے جرم کو نہیں چھپا پاتا، تو کہا کہ جو مخفی جرم ہے وہ بدکاری ہے، اور جو ارشاد فرمایا قرآن نے کہ جو ظاہر جرم ہے اس سے مراد جو ہے وہ الخمر ہے، شراب ہے، اور ہر نشہ دینے والی چیز سے حرام کی حرمت آئی۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ دلیلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میاں وہ بھی ایک مشروب ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں جب رب نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان مہمان ٹھہرا تو اس نے انگور پیش کیے، تو اس نے بڑے شوق سے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ شراب لے آیا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، میں مسلمان ہوں، میں شراب نہیں لیتا۔ تو اس نے ہنس کے کہا یہ جو انگور آپ نے کھائے ہیں شراب اسی سے کشید ہوتی ہے۔ تو اس مسلمان نے کہا کہ آپ کی اہلیہ کدھر ہے؟ تو اپنی اہلیہ کو بلا لایا، تو کہا آپ کی کوئی اولاد بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے، اس کو بھی بلا لاؤ۔ تو اس کو بھی بلا لایا۔ جب دونوں آ کھڑی ہوئی تو کہا کہ یہ حلال ہے تیرے لیے اور یہ بیٹی اسی کی ہے اور یہ حلال نہیں ہے۔ تو جب اس یہودی نے یہ بات سنی فقال اشہد اللہ